بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج ہم آپ کو ایک سچی کہانی سنائیں گے، ایک ایسی عورت کی حیرت انگیز کہانی جو وبائی مرض پھیلانے کا باعث بن رہی تھی۔ میری کی غیر معمولی کہانی حاضر خدمت ہے۔ آئرلینڈ سے امریکہ آنے والی ایک خاتون جو نیو یارک میں باورچی یا خانسما کے طور پر کام کرتی تھی۔ لیکن اس سے بھی پہلے موجودہ صورتحال کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب دنیا بھر میں ہر اخبار، ہر خبرنامے اور ہر ویب سائٹ پر صرف صحت کے عالمی بحران، اس کے خلاف جاری جدوجہد اور اس کے معاشی اور معاشرتی اثرات کی ہی خبریں بھری ہوئی ہوں گی۔ لیکن ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ کوئی عالمی وبا لوگوں کے ذہنوں پر چھا گئی ہو۔ اس سے پہلے ہسپانوی فلو نے 1918 اور 1920 کے درمیان دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس سے دنیا کی 1/4 آبادی متاثر ہوئی تھی اور کروڑوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اب میری کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس کہانی میں ایک موڑ پر نوجوان میری مظلوم نظر آتی ہے اور دوسرے موڑ پر وہ ظالم یا ویلن دکھائی دیتی ہے۔ میری میلن آئرلینڈ کی کاؤنٹی ٹائرون کے قصبے کوکس ٹاؤن میں پیدا ہوئی، لیکن نوعمری میں ہی اس نے بہتر زندگی کی تلاش میں ہجرت اختیار کی اور نیو یارک منتقل ہو گئی۔ وہ نیو یارک شہر کے امیر خاندانوں کے ہاں باورچی کا کام کرتی تھی۔ اس کا مخصوص پکوان یا ڈش پیچ آئس کریم تھی۔ اس دور میں 10 سے 20 لاکھ کے درمیان افراد امریکہ میں گھریلو ملازمتیں کرتے تھے اور ان میں باورچی یا کک ہونا ایسے ہی تصور کیا جاتا تھا جیسے کسی قلعے میں کوئی رانی ہو۔ آپ کو خانساماؤں یا دیگر ملازمین کی نگرانی کرنی ہوتی تھی، باورچی خانے کی خریداری کرنی ہوتی تھی، اور اگر آپ اپنا کام بہتر طور پر نبھا سکتی ہیں تو پھر آپ اپنے مالک کے لیے صرف میری میلن ہی نہیں بلکہ محترمہ میلن بن جاتی ہیں۔ نیو یارک کو اچانک ایک مہلک بیماری نے آن لیا۔ میری میلن مینہٹن کے پرتعیش علاقے میں کام کرتی تھیں، لیکن حالات جیسے نظر آتے تھے ویسے نہیں تھے۔ میری نے 7 مختلف گھروں میں کام کیا، ان میں سے آخری پارک ایونیو تھا، اور ان تمام گھروں میں لوگ بیمار پڑے اور مر گئے، لیکن ہر مرتبہ وہ وہاں سے نکل کر دوسری جگہوں پر کام لینے میں کامیاب ہو گئی۔ نیو یارک شہر میں اویسٹر بے سے لے کر 5th ایونیو تک کے امیر گھرانے جہاں میری کام کرتی رہی تھی وہ دم بخود تھے۔ ایک گھرانے نے ایک تحقیق کار جارج سوپر کو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے رکھ لیا۔ سوپر نے ثابت کر دیا کہ یہ میری کا پھیلایا ہوا عذاب ہے۔ جب پہلی مرتبہ سوپر نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو میری نے اس پر کانٹا تان لیا اور باورچی خانے سے اسے باہر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بارے میں اس بات پر یقین نہ کرنے سے کسی حد تک ہمدردی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح ایک ایسی بیماری پھیلانے کا باعث بن رہی ہے جس کا وہ خود کبھی شکار نہیں ہوئی۔ لیکن مسٹر سوپر کا یہ اندازہ بالکل درست تھا کہ وہ بیماری کے جراثیم بہرحال منتقل کر رہی تھی، لیکن اس میں خود اس کے خلاف مدافعت موجود تھی۔ وہ خود کبھی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوئی، لیکن وہ اس بیماری کو دوسروں کو منتقل کرتی جا رہی تھی۔ میری کے لیے یہ سمجھنا ایک ناممکن سی بات تھی، اور یہ کوئی حیران کن بات نہ تھی، لیکن نیو یارک کے حکام تنگ آ چکے ہوئے تھے۔ میری میلن آئرلینڈ میں 1869 میں پیدا ہوئی۔ وہ 1883 یا 84 میں ہجرت کر کے امریکہ منتقل ہوئی۔ 1900 میں وہ نیو یارک شہر کے امیر خاندانوں کے ہاں باورچی کا کام کرتی تھی۔ 1900 اور 1907 کے درمیان 7 مختلف گھروں میں کام کیا، اور 1907 میں میری کو شہر بدر کر دیا گیا اور شہر سے باہر نارتھ برادر جزیرے پر تنہائی میں بند کر دیا گیا۔ ٹائیفائڈ ایک مہلک بیماری ہے، لیکن یہ مرض امیروں کو نہیں لگتا۔ یہ بیماری شہر کے ان غریب علاقوں میں پھیلتی ہے جہاں نکاسی آب کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا اور لوگ تنگ و تاریک اور ٹھنڈے گھروں میں رہتے ہیں۔ میری ٹائیفائڈ کے بیکٹیریا کو کس طرح آگے منتقل کرتی تھی جس کا اسے خود بھی علم نہ تھا، یہ پرسرار راز آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتایا جائے گا۔ نارتھ برادر کا علاقہ ان دنوں ایک غیر آباد علاقہ ہوتا تھا، اور 1960 کے بعد سے اس ترک شدہ جزیرے کو جو ٹائیفائڈ میری کے رہائش کے لیے مشہور ہے، فطرت نے اپنے قبضے میں لے لیا ہوا ہے۔ یہ رویہ موجودہ زمانے کی اقدار کے حوالے سے کافی ظالمانہ نظر آتا ہے، لیکن اینٹی بائیوٹک ادویات کے دریافت ہونے سے قبل اس طرح کی بیماریوں سے بچاؤ کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ نیو یارک کے چارٹر میں صحت عامہ سے متعلق ریاستی حکام کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ کسی کو بھی شہر بدر کر کے اس جگہ بھیج سکتے ہیں۔
میری میلن قید تنہائی میں رہی۔ اس نے اپنی قید کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا بھی سوچا اور اپنے وکیل کو بتایا کہ جب اس نے کچھ غلط نہیں کیا تو اسے قید تنہائی میں رکھنا ناانصافی ہے۔ بہرحال میری کو اس شرط پر رہائی مل گئی کہ وہ کبھی باورچن کا کام نہیں کرے گی۔ میری کا مقدمہ ایک بڑے اشاعتی ادارے کے مالک ولیم رینڈولف ہرسٹ نے اپنے اخبار میں اٹھایا۔ ہرسٹ کا ایک ناشر ہونے کے ناطے بہت اثر و رسوخ تھا اور اس کے اخبار نیو یارک امریکن میں میری کی پوری کہانی 20 جون 1909 میں شائع ہوئی۔ ہرسٹ کی طرف سے حمایت ایک دو دھاری تلوار کی طرح تھی۔ ہرسٹ کے اخبار میں میری کی خبر شائع ہونے سے اسے خوب شہرت ملی، جس سے وہ وکیل کی فیس ادا کرنے کے قابل ہوئی۔ ہرسٹ شاید میری کی قانونی اخراجات بھی اٹھانے پر رضامند ہو جاتا، جیسا کہ وہ ایسے کئی دوسرے معاملات میں کر چکا تھا جن سے اس کے اخبار کی شہرت میں اضافہ ہوتا تھا۔ دوسری طرف اسی کے اخبار کے رپورٹروں نے ٹائیفائڈ میری کی اصطلاح استعمال کرنی شروع کر دی، جو ساری زندگی میری کے ساتھ رہی تھی اور بالآخر اسے موت کی وادیوں میں لے گئی۔ میری نے گھروں میں کپڑے دھونے کا کام شروع کیا، لیکن بعد ازاں وہ نام بدل کر پھر سے باورچن کا کام کرنے لگی۔ اس نے ایک ہسپتال کے باورچی خانے میں بھی کام شروع کر دیا، لیکن بیماری اور موت کی اس کہانی نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ کتنی اموات کا باعث بنی تھی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اس بارے میں بہت سی روایات ہیں، لیکن کم از کم 3 یقینی اموات تھیں اور زیادہ سے زیادہ 50 افراد اپنی جان سے گئے تھے۔ حکام نے ایک مرتبہ پھر 1915 میں اسے ڈھونڈ نکالا اور اس وقت نہ اخبار میں کوئی خبر شائع ہوئی، نہ عوامی سطح پر ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ میری کو دوبارہ قید تنہائی میں بھیج دیا گیا۔ وہ 1938 میں اپنی موت تک قید تنہائی میں رہی۔ اس کہانی سے شاید ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو تو آپ کو طبی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن میری میلن کی اس کہانی میں اس کی مخصوص ڈش پیچ آئس کریم کیوں اتنی اہم تھی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ٹائیفائڈ کا بیکٹیریا ٹھنڈے کھانوں میں زندہ رہتا ہے، لیکن اگر کسی چیز کو پکایا جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ اگر میری میلن اپنی ڈش پیچ آئس کریم پر اتنا فخر نہ کرتی تو شاید ہمیں کبھی ٹائیفائڈ میری کا علم ہی نہ ہو پاتا۔ میری ٹائیفائڈ کے بیکٹیریا کو لا علمی میں آئس کریم، کسٹرڈ اور دوسرے ٹھنڈے ڈیزرٹس کی صورت میں دوسرے لوگوں میں منتقل کرتی رہی تھی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیں۔ اگر ویڈیو سے آپ نے ایک بھی مثبت عادت پیدا کرنے کا سوچا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انسانی معاشرے میں مثبت خیالات کو پروان چڑھایا جا سکے۔